حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آج سے 150-200 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ ایک روحانی عالم ہے، اسی جہان کے متصل بالمقابل ایک روحانی عالم ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس نظریے کو سائنس فکشن کے محققین نے اٹھایا، اس کو ویژولائز کیا اور اس کا نام رکھا آسٹرل ورلڈ، یعنی روحانی عالم۔ پھر ایک روحانی وجود، جسم، جب انسان کا جسم مر جاتا ہے، جسم ادھر رہ جاتا ہے، روح نکل جاتی۔ روح کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ روح بھی ایک اسی جسم کے طرح کا ایک روحانی جسم ہے جو دیوار، پہاڑ، لوہا اس میں سے گزر جاتا۔ روحانی جسم، آسٹرل باڈی، اس میں ایک فلم میں انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ کس طرح سے الگ ہوتا ہے۔ روحانی جسم انسان کے جسم سے الگ ہوتا ہے اور مختصر سے وقت میں زمان و مکان کی تمام قیدیں توڑ کر کے مختصر وقت میں کتنی کائناتوں کا مشاہدہ کر کے آ جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ تو شیخ محی الدین ابن عربی کے تھے، سید عبد الکریم الجیلی کے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت مجدد الفسانی کے تھے، اور آخر میں آخری جو اس کا سلسلہ ہے وہ جا کے ختم ہوتا ہے حضرت علامہ اقبال پہ۔ تو یہ فلمیں تو بن رہی ہیں اب، تو یہ کیسے ممکن ہے جن کے اندر یہ فلسفی ہو ہی نہ، آئیڈیالوجی ہو ہی نہ، وہ اس کو ویژولائز کر لیں؟ اور ہم چونکہ شروع سے متاثر رہے ہیں ان لوگوں سے، اور ہم نے یہ مان لیا کہ ہاں نہیں، یہ وہ ہر بات ٹھیک ہی کرتے ہیں، قطع نظر کے تحقیق کی جائے کہ یہ ہمارا ہی کانسیپٹ چوری تو نہیں کر لیا ان لوگوں نے۔ اس روحانی تجربے کو ایک فلاسفر کے اوپر جب یہ کیفیت آئی، اب ظاہر ہے کہ فلاسفر کے پاس الفاظ بھی تھے، عقل بھی تھی۔ اب اس کیفیت کو، جس کیفیت میں اس کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے کہ اس کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے کہ جہاں اور بھی ہیں اپنی نمود کے لیے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ جب وہ زماں و مکان کی زنجیریں توڑتا ہے، جاتا ہے، جو کچھ اس نے محسوس کیا، پھر اس نے اس کو لکھا۔ اس نے اس لیے لکھا کہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے والے لوگ مل جائیں۔ لکھا اس نے اپنی یادداشت کے لیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج حضرت اقبال کی روح حاضر دربار ہوگی، کیونکہ وہ اپنے اس کلام میں کہتے ہیں، جس کلام کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اس میں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ میرا کلام میرے جوانوں کے لیے آسان فرما دے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے رضائے الہی سے ہوتا ہے، صاحب مزار کے تصرف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک ہوتا صوفی ابن الوقت، ایک ہوتا صوفی ابو الوقت۔ ابن الوقت صوفی وہ ہوتا ہے جو وقت کے مطابق چلتا ہے، ابو الوقت صوفی وہ درویش ہوتا ہے جس کو قدرت ہوتی ہے، وقت اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے حکم کے مطابق۔ مختصر آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسٹرل ورلڈ ہے، اس کے متعلق مولانا روم سے میری ملاقات ہوئی دریا کے کنارے، آسمانوں سے برآمد ہوئے، چند باتیں ہوئی۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ میں اس زمین و آسمان سے پار جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تو پار جانا چاہتا ہے تو لی ما اللہ کی شان اپنے اندر پیدا کر۔ اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ سلطان کے ذریعے سے
سلطان ایک مخصوص کیفیت ہوتی ہے انسان کی جس کو عشق کا نام دیا جا سکتا ہے. وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس کی روح اس کی طاقت سے 7 آسماں پار کر جاتی. کیسے کر جاتی ہے یہ میرا قول فی الحال لگ رہا ہے. جب یہ کیفیت آئی انہوں نے پھر سمجھائی اور فرمایا کہ اس کا سائنسی تجزیہ بھی کیا جائے, اور فرماتے ہیں در نگاہ اون نمی دانم چبوت از نگاہم این کوہنے عالم و بوت. میں نہیں جانتا کہ اس کی نگاہ میں, یعنی میرے پیر مرشد کی نگاہ میں کیا تھا کہ اس نے میری نگاہ سے یہ جو پرانا جہان تھا, یہ دنیا تھی جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے, وہ ختم کر دیا, اڑا دیا. اسی جگہ پہ اسی دنیا میں جو پرانی دنیا تھی اس میں ایک نیا جہاں برآمد ہوا. یا نگاہم بر دگر عالم کشود یا دگر گوں شد ہما عالم کے بود. یا تو میری نگاہ کسی اور جہان پر گل گئی یا پھر وہی پرانا جہان دگرگوں ہو گیا, ایک نیا جہاں برآمد ہو گیا اسی ایک ہی جگہ پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ امامت فرما رہے ہیں, ایک دم سے آپ نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کیا. بعد میں اصحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ ایک کیفیت آئی تھی, میں نے دیکھا جنت میں بڑے پیارے انگور تھے, میں نے جہاں اپنے صحابہ کے لیے یہاں سے انگور توڑ کے لے جاؤں, لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں, یہ جنت کا میوہ ہے, یہ جب جنت میں پہنچ گئے تبھی کھائیں گے. اب کھڑے وہاں ہیں اور ہاتھ جنت میں, اور فرما رہے ہیں حضور جنت میں جانے کا کیا راستہ. فرما لگے تیرا ایک پاؤں نفس پہ ہو تو دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا. یہ مرا کے نہیں, اسی ایک ہی جہاں میں. اور فرما رہے ہیں مرد مندر کائنات رنگ بو ذات مندر عالم بے ہائے ہوں. میں اس رنگ و بو کی کائنات مادی جہاں سے ایسے لگتا تھا میں مر گیا, اور ایک نیا جہان برآمد ہوا جس میں شور شرابہ نہیں تھا, ایک نئی کیفیت تھی میرے پہ. یہ جو آپ نے مشاہدہ کیا از زیان عالم جانم تپیت تا دیگر عالم ز خاکم برومیت. ایک جہان کے کھو جانے سے یہ عالم ایک دم میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. میری روح تڑپ اٹھی کہ وہ جہاں تھا, میرے بال بچے سب کچھ تھے, وہ کہاں گیا. ایک دم میرے اندر اس طرح پیدا ہوا, میں تڑپ اٹھا کہ یہ میں کہاں آ گیا. تاکہ میری خاک میں ایک نیا جہان پیدا ہو گیا. تن سبک تر گشت جاں سیار تر چشم دل بینندہ و بیدار تر. میرا جسم پہلے سے زیادہ ہلکا ہو گیا, پہلے سے زیادہ تیز رفتار ہو گیا, جبکہ میرے دل کی آنکھ پہلے سے زیادہ دیکھنے والی اور بیدار ہو گئی. میں زیادہ دیکھ رہا تھا, جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے آج تیری نگاہ سے ہم نے پردے ہٹا دیے, آج تیری نگاہ تیز ہو گئی. کہ میری نگاہ تیز تر ہو گئی اور میرا قلب بینا و بیدار ہو گیا. اور کیا ہوا پھر میرے پہ؟ پردگی ہا بے حجاب آمدد پدید نغمائے انجم بگوش من رسید. چھپی ہوئی پوشیدہ اشیاء بے پردہ ہونا شروع ہو گئی میرے سامنے. یہ یاد رہے کہ پیر و مرشد ساتھ ہیں ان کے. پیر و مرشد سے کہا میں جانا چاہتا ہوں, پیر و مرشد نے کہا اچھا, ایک نگاہ دیکھا اور یہ ساری کیفیت پیدا ہو گئی. اور اسی اثنا میں ستاروں کا گیت میرے کانوں میں پہنچا, اور ستارے کہہ رہے تھے مجھے, جیسے کہ فرمان ہوتا ہے چاند سورج ستارے سب تیرے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں, اشیاء تمام تسبیح کرتی ہیں, تم ان کی تسبیح سننے کا شعور نہیں رکھتے. ستارے کہہ رہے ہیں مجھے عقل تو حاصل حیات عشق تو سر کائنات بہکرے خاک خوش بیائی سوئے عالم جہات. اے انسان, اے اقبال, تیری زندگی, تیری عقل تیری زندگی کا حاصل ہے, اور تیرا عشق کائنات کے
بھید ہے۔ اے مٹی کے پیکر، یعنی اے انسان، اے اقبال، اس دنیاوی عالم کو چھوڑ، آ ہماری طرف، خوشی خوشی آ، ایسے آ گویا تیرا ہماری طرف آنا مبارک ہو، یہ تیرا اپنا ہی جہان ہے، کوئی نیا جہان نہیں ہے، تو یہاں سے ہی گیا ہے۔